بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم مختلف امراض کے حوالے سے اپنے ناظرین کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بیماری بہت کثرت سے نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے ایزوسپرمیا یا بانجھ پن کا مردوں میں ہونا۔ خواتین میں بانجھ پن تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ خواتین کے ایگز نہ بن رہے ہوں، یا ان کی ٹیوبس جو ہے ان کے اندر کہیں بلاکیج ہو، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ شادی ہونے کے بعد ہر جوڑے کی سب سے پہلی خواہش اور تمنا اولاد کے حوالے سے ہوتی ہے۔ نہ صرف اس جوڑے کی بلکہ ان سے وابستہ تمام رشتوں کی بھی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اب ہمارے اس جوڑے کے ہاں نئی نسل اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اولاد کا پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اولاً تو لوگ عورت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے اندر بانجھ پن ہے، کوئی خرابی ہے، کمزوری ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ عورت میں ہی کوئی کمی یا مسئلہ ہو، بلکہ بسا اوقات مردوں میں بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو مردوں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ عورت اگر اس کے ایگز بھی بن رہے ہیں، اسے مینسز بھی وقت پر آ رہی ہیں، اور اسی طرح ٹیوبز بھی اس کی نارمل کام کر رہی ہیں، کوئی کسی قسم کی طبی اعتبار سے کوئی عورت کو پریشانی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد لازمی طور پر مرد کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کے سپرم کا، سیمن کے اندر اس کے سپرم کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں بعض اوقات جو مختلف امراض سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک بیماری جو سامنے آتی ہے وہ ہے سیمن میں بالکل سپرم ڈیڈ ہوں ہی نہیں، سرے سے زیرو سپرم، ایزوسپرمیا اس کو کہتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو سپرم پیدا کرنے کے لیے جو ٹیسٹیز مرد کے جو ایک انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، وہی کسی کے پیدائشی طور پر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ ان میں کہیں بلاکیج ہو، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے سپرم بن ہی نہیں رہے ہوتے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کہیں جوانی میں اس کو کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، مثلا وہ کھلاڑی تھا، چوٹ لگی، کھیلتے ہوئے گیند لگی، یا کوئی اور کسی طریقے سے اسے چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کی وہ نالی جس کے ذریعے سے سیمن اور اس کے اندر سپرم کا بننا ہوتا ہے، وہ انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو انفیکشن کی وجہ سے بھی بسا اوقات سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانی وجود میں پس اس قدر کثرت سے موجود ہوتی ہے کہ وہ سپرم کو ڈیڈ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بہر صورت رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر ہمارے ہاں جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ نبض ہے، نبض سے بھی ہم تشخیص کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا صورت ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے یہ ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہوا۔ اس کو ناقابل علاج نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، لیکن عموماً اکثر ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہے۔ ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے کئی ایک مریضوں کا علاج کیا، ان کے ہاں کوئی امید نہیں تھی، ایزوسپرمیا کے مریض تھے اور سپرم بالکل ڈیڈ تھے۔ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ سپرم پیدا ہونا شروع ہوئے، اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کو ایک بہت ہی آسان اور ایک بہت زبردست قسم کا نسخہ بتانے چلا ہوں کہ اگر آپ کسی معالج کے پاس نہیں پہنچتے تو پھر آپ یہی نسخہ تیار کر کے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری یہ ویڈیو اپنے چاہنے والوں تک آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ باقی دوستوں کا بھی فائدہ اور بھلا ہو۔ اب آئیے آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1 تولہ کشتہ فولاد پھلوں میں جو تیار ہوا ہو وہ لینا ہے، وہ 1 تولہ وہ لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایسا کرنا ہے تخم ریحان پنساری سے مل جاتا ہے، وہ 1 کلو وہ لے لیں، اور ان دونوں کا آپ نے اچھی طرح باریک صفوف بنا لینا ہے۔ اب 500 سے لے کر 1000 ملی گرام تک عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے آپ نے کیپسول بھر لینا ہے۔ 1 کیپسول صبح دودھ کے ساتھ،
اور اسی طرح ایک عصر کے وقت دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے۔ مسلسل اس طریقے سے اس کو آپ 21 یا 41 دن استعمال کریں، بفضل تعالی اللہ کے فضل سے آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی اور آپ کے سپرم بننا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔